بسم الله الرحمن الرحيم. معمولاً جو خطباء ہوتے ہیں، آپ سے ایڈوانس میں معذرت کرنے لگا ہوں، معمولاً جو ماحول ہوتا ہے مجالس میں، تو خطباء وہ اس بات کے بارے میں بڑے کیئرفل ہوتے ہیں کہ مجمع جو ہے وہ حرکت میں رہے. حالانکہ اللہ کے نبی اور اہل بیت اطہار جب گفتگو کیا کرتے تھے تو ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ مجمع حرکت میں رہے، کیونکہ انہوں نے بالکل سیدھی سادہ الفاظ میں بات کرنی ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے پیغام پہنچانا ہوتا تھا اور غرض نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ انویٹیشن آئے گی یا انویٹیشن نہیں آئے گی، اور اس قسم کی دیگر اغراض. لیکن جب یہ والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تعلیمات قرآن کریم اور تعلیمات محمد وآل محمد کو سنجیدگی سے بیان کرنا یہ خطیب کے لیے، مقرر کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا کئی دفعہ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں، ابھی بھی ہوئی ماہ محرم کے آغاز سے پہلے، تو جب بھی ایک بندہ یہ بات کرتا ہے کہ جو حق ہے وہ بیان کیا جائے، سیدھی بات بیان کی جائے، تو فوراً ہی دوسرا کہتا ہے کہ جی لوگ نہیں سنتے، لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو ایسا بنا دے کہ خطیب کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ یہ ان کو میں کیا کروں تو میری بات سنیں، اور اللہ ہم لوگوں کو ایسا بنا دے کہ اہل بیت اطہار کا جو ہمارے لیے پیغام ہے، جو ہمارے لیے انہوں نے میراث چھوڑی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے دل تڑپے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے دل تڑپے. فرض کریں کسی کمپنی نے سال میں کوئی ایک ٹائم رکھا ہو جس میں وہ اپنے ملازموں کو بونس دیتے ہوں، ڈبل تنخواہ دیتے ہوں، ترقی اسی مہینے میں اناؤنس ہوتی ہو، تو سارا سال انتظار رہتا ہے کہ نہیں ان ملازموں کو کہ وہ والا ٹائم کب آئے گا، تنخواہ بھی ڈبل ملے گی اور ترقی بھی ملے گی، اوور آل تنخواہ بڑھ جائے گی. اس طرح ہمارے قلوب میں انتظار ہونا چاہیے. 2 مہینے یہ دیکھیں، محرم اور سفر، کتنا کچھ انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن اگر ان کو اچھی طرح سے پلان کرے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ کہاں جانے سے مزہ زیادہ آتا ہے.